حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول بھی ہیں، خلیفہ مسلمین بھی ہیں، ان کی خشیت کا، ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تو خوب زاروں قطار روتے۔ ایک مرتبہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو زاروں قطار رونے لگے۔ اتنا روئے کہ آپ کے ساتھ جو ساتھی کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی عثمان غنی پر ترس آنے لگا۔ حضرت عثمان غنی کی جب کچھ حالت سنبھلی تو دوستوں نے کہا کہ اے عثمان، ہم نے تمہاری ایک عادت دیکھی ہے کہ جب بھی تم قبر کے پاس سے گزرتے ہو تو خوب روتے ہو، اس کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا، اے میرے بھائیوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی پاک نے فرمایا، اے عثمان، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کے اندر کامیاب ہو گیا، جو قبر میں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں ناکام ہو گیا، جو قبر کے اندر خسارے میں رہا وہ آخرت کے اندر خسارے میں رہا، جو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہوا وہ آخرت کے اندر بھی عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو قبر جوانوں آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اس قبر کی تیاری وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنی قبر کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ جو نوجوان اپنی موت کو یاد نہیں کرتا، اپنی قبر کو یاد نہیں رکھتا، تو وہ نوجوان دنیا کے اندر منہمک ہو جاتا ہے، اور جو نوجوان دنیا کے اندر منہمک ہو جاتا ہے شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ رحمان کی نہیں مانتا، شیطان کی مانتا ہے، اور شیطان پھر اس نوجوان سے وہ کام کراتا ہے کہ اس کو موت بھی یاد نہیں رہتی، اس کو قبر بھی یاد نہیں رہتی۔ حالانکہ ہر انسان کا آخری ٹھکانہ قبر ہی ہے، خواہ وہ اچھے اعمال کر کر جائے یا برے اعمال کر کر جائے، آخر اس کو جانا قبر ہی کے اندر ہے۔ ایک اللہ والا جا رہا تھا، راستے میں کسی چور نے اللہ والے کی چادر کو گلے میں سے کھینچا اور لے کر بھاگ گیا۔ وہ اللہ والا چور کا پیچھا تو اس نے نہ کیا، اس اللہ والے نے جا کر قبرستان میں ڈیرے ڈال لیے۔ جو نوجوان اس بات کا مشاہدہ کر رہا تھا وہ اس اللہ والے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے بابا، تم چور کے پیچھے تو نہیں بھاگے اور قبرستان میں آ کر بیٹھ گئے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ والا رو کر کہنے لگا، اس لیے کہ میں کمزور ہوں، وہ چور طاقتور تھا، میں اس کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے قبرستان میں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ مجھے پتا ہے یہ جتنا بھی جھیلے آخر آنا تو اس کو قبر ہی کے اندر ہے۔ جب وہ قبر کے اندر آ جائے گا، اس قبرستان میں پہنچ جائے گا تو میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گا، پھر اسے اس کے اعمال کا اللہ رب ذوالجلال بہتر بدلہ دے گا۔ اور جب میں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکایت کروں گا کہ اے بار الہ، اس نے میرا کپڑا، میری چادر چرائی تھی، تو اللہ رب ذوالجلال میرا بھی اس سے حساب کتاب لے لے گا، تو اس لیے میں قبرستان کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ تو جوانوں، ہر شخص نے مرنا ہے، ہر شخص نے قبر کے اندر ہی جانا ہے، اور جب وہ قبر کے اندر جائے گا، نیک اعمال لے کر جائے گا تو وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ لیکن جو برے اعمال وہ دنیا کے اندر کرتا رہا، شیطان کی پوجا کرتا رہا، شیطان کا کہنا مانتا رہا، اپنے نفس ہی کو وہ اس نے خدا بنائے رکھا، دنیا کے اندر ہی منہمک رہا، نہ اس نے رحمان کو یاد کیا، نہ رحمان کا ذکر کیا، نہ رحمان کی کتاب کی تلاوت کی، ایسا شخص جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر ہر انسان کو روزانہ پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ اے انسان، میں کیڑوں کا گھر ہوں، اے انسان، میں سانپوں کا گھر ہوں، اے انسان، میں بچھوؤں کا گھر ہوں، اور میں جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں۔ اے انسان، اگر تو دنیا کے اندر ہی منہمک رہا، رحمان کو یاد نہ کیا، نماز نہ پڑھی، زکوٰۃ نہ دی، حج نہ کیا، اللہ رب ذوالجلال کی عبادت نہ کی، تو پھر میں تیرے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاؤں گی۔ لیکن اے انسان، اگر تو دنیا کے اندر رہا
اور تو اللہ کو یاد کرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، تو پھر میں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاؤں گی، جنت کے محلوں میں سے ایک محل بن جاؤں گی۔ اے انسان، اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر تو کون سے اعمال کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبر کی پکار انسان سن لے تو پھر وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دے، اپنی بیویوں سے ملاقات کرنا بھی چھوڑ دے اور آخرت کی تیاری کے اندر لگ جائے۔ لیکن اللہ رب الجلال نے اس کے کانوں پر پردے لگا دیے تاکہ وہ قبر کی آواز کو نہ سن سکے، اور پھر انسان کو اختیار بھی دے دیا کہ وہ چاہے تو نیک اعمال کرے، چاہے تو برے اعمال کرے۔ اللہ پاک نے دونوں راستے انسانوں کو دکھلا دیے کہ نیک اعمال والا راستہ یہ ہے، برے اعمال والا راستہ یہ ہے۔ برے راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نیکیوں والے راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اے انسان، پھر تو سوچ لے کہ تو کس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ اگر جنت والے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو پھر دنیا کے اندر رہ کر نیکیوں کا راستہ اپنا لے، تو جب قبر کے اندر جائے گا، قبر تیری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ لیکن دنیا کے اندر رہ کر تو شیطان کا راستہ ناپتا ہے، برائیوں کا، بدکاریوں کا راستہ ناپتا ہے، تو پھر قبر جنت تو نہیں بنے گی، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ جوانوں، جتنی بھی اللہ رب الجلال نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانو، اس لیے کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کب آ جائے، ہماری اجل کب آ جائے، اور ہمیں کب مرنا پڑ جائے، اور کب ہمیں لوگ کفن پہنا دیں۔ جب ہمیں لوگ کفن پہنا دیں گے تو اس کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتی۔ جب کفن کے اندر انسان کو لپیٹ دیا جاتا ہے تو پھر بس ایک کفن ہی ہے جو انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ جن دوستوں کے خاطر تم نمازیں چھوڑتے ہو، جن گھر والوں کے خاطر تم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، جن گھر والوں کے خاطر تم آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہو، وہ گھر والے، وہ دوست و احباب، وہ عزیز و اقارب تو اتنے بے وفا ہیں کہ جب تجھے کفن کے اندر لپیٹ دیتے ہیں تو پھر دور دور ہی تجھ سے کھڑے رہتے ہیں، اور جب تجھے لے کر جاتے ہیں قبرستان میں اور قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں تو پھر ہر دوست بھی لوٹ آتا ہے، عزیز و اقارب بھی لوٹ آتے ہیں، گھر والے ہی لوٹ آتے ہیں، بس قبر کے اندر تو ہوتا ہے اور تیرے اعمال ہوتے ہیں۔ اے انسان، جب تجھے پتہ ہے کہ تیرے اعمال ہی تیرے ساتھ رہیں گے، اللہ کا ذکر ہی تیرے ساتھ رہے گا، اللہ رب ذوالجلال کی عبادت ہی تیرے ساتھ رہے گی، تو پھر تو دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے ذکر سے محبت کیوں نہیں کرتا، اللہ کی عبادت سے محبت کیوں نہیں کرتا، اللہ کی نمازوں سے محبت کیوں نہیں کرتا، تاکہ اگر تو ان چیزوں سے محبت کر لے تو قبر کے اندر تو کامیاب و کامران ہو جائے، اور اگر تو نے ان چیزوں سے محبت نہیں کی تو یاد رکھنا تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ اب اے انسان، یہ تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے تو دنیا میں رہ کر اپنی قبر کو جنت بنا لے، اور اگر چاہے تو دنیا کے اندر رہ کر تو اپنی قبر کو جہنم بنا لے۔